وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 106، حصہ چہارم، درس نمبر 1333. آج کا موضوع، کیا ہم اسلام کی حقیقت سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات کا، اس پہ عمل کرنے کا. ولقائہ، اور اس کی ملاقات کی تیاری نہ کر کے اس کی ملاقات سے بھی انکار کیا. فحبطت اعمالہم، پس ان لوگوں کے اعمال، نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اور ہم قیامت کے دن انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے نیک اعمال کو. ذالک جزاؤہم جہنم. یہ بدلہ، ان کا بدلہ جہنم ہے، ان کی سزا جہنم ہے. کیوں؟ بما کفروا، انہوں نے انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا،
اور میرے احکامات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ سامنے کا بہت اہم آیات ہیں، 4 آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور یہ در حقیقت ہماری کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے 2021، لیکن یہ 2021 کی کہانی نہیں ہے، آج کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہماری صدیوں سے چل رہی ہے، اور آئندہ نہ معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ چلتی رہے گی۔ ہم اس خواب غفلت میں سوئے رہیں گے اور دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کے اپنی تمام کوششیں دنیا کے لیے وقف کرتے رہیں گے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلائے رکھیں گے، اور اللہ کے احکامات اور اس کی ملاقات کا اپنے عمل سے انکار کرتے رہیں گے، اور آخرت یعنی اللہ کے قرآن اور اس کے رسولوں کا ہم مذاق نہ جانے کب تک اڑاتے رہیں گے۔ یہ آج کی کہانی ہے، گزرے ہوئے کل کی بھی یہی کہانی تھی ہمارے، اور آنے والے کل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی۔ ایک بات میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، یہ ہماری حالت بدلنے والی نہیں ہے جب تک ہم خود نہ اٹھیں، ہوش سے کام نہ لیں اور اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، او کما قال، یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ تو آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام جرائم ہم میں موجود ہیں، ہم ان جرائم کے مرتکب ہیں۔ اس میں فرد جرم ہے آج کے مسلمان کی۔ آج کا مسلمان دنیا دار ہے، اس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف ہیں، ساری محنت، ساری کوشش، اور یہ تو ایک ایسی کہانی ہے، کھلی کتاب ہے ہماری۔ دیکھیں، مسلمان، آج کے مسلمان اور جو گزرے ہوئے کل کے مسلمان، صدیوں سے یہ معاملہ میں کہہ رہا ہوں چلا آ رہا ہے، یہ ہماری کھلی کتاب ہے۔ چلیں آج کی بات کر لیتے ہیں۔ تمام پاکستان کے یعنی جو حکمران گزرے ہیں، وہ ان کا خیال کیا تھا؟ آج جو آپ کی بڑی پارٹیاں جو آپ پہ حکومت کر کے گزر چکی ہیں یا آنے والی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے بھٹو صاحب، پھر زرداری صاحب، یہ میں ویسی نام لے رہا ہوں اور اس میں مجھے کسی شخص پہ نشانہ نہیں بنانا، لیکن آپ دیکھیں، اور بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب، آج عمران خان صاحب، ان سب کو چھوڑیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ کیا آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہیں؟ وہ اجتماعی اور حکومتی سطح کو تو یعنی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، وہ تو آپ مثال آپ کے سامنے ہے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ کیا آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا ظاہر ہی آپ کا زندگی گزارنے کا محور جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے؟ کیا آپ صرف ظاہر کے لیے زندگی نہیں گزار رہے؟ اس پہ تو آپ سوچیں نا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، لہٰذا ہماری زندگی جو ہے، دیکھیں بہت کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری زندگی ظاہر کے گرد گھومتی ہے، اور پھر انجام کیا ہوگا وہ آج کی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں
میں یہ سبق جو ہے شروع کروں گا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی احکامات سے انکار کیا. دیکھیں آیات جو ہے یعنی قرآنی آیات، قرآن کیا ہے؟ یہ آپ کو ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا ہے. سیدھے راستے کے تو ہم طالب نہیں ہیں، کیونکہ ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں. یہ قرآن تو طالبان مولا کے لیے ہے جو اللہ کے طلبگار ہیں، جن کا نعرہ مستانہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے. تو بہرحال کفروا بآیات ربہم، یہ دیکھیں بڑی ایک دردناک صورتحال ہے. ہم جن حالات میں اس وقت مبتلا ہیں، جس کیفیات میں مبتلا ہیں، کیفیات کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ہماری زندگی ظاہر تک محدود ہے. دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں ایک تو اپنی سپیڈ کم رکھوں، آہستہ آہستہ بولوں. مضمون بڑا قابل توجہ ہے، لہٰذا آپ بھی میری بات جو ہے توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، عام طور پہ بہت سے درس ہوتے ہیں، لیکن قرآن کو تو نہ ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں اور نہ اس سے ہم کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک سے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. بس ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ قرآن پر سوچنا اور سمجھنا یہ ہمارا دستور نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. خیر میں یہاں بات کر رہا ہوں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ فرد جرم ہے. دو جرائم ہمارے اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک تو تمہیں میری ملاقات پر یقین نہیں ہے، عملی طور پہ تم اس ملاقات کا انکار کرتے ہو. اور دیکھ لیں ہماری زندگی کو دیکھ لیں، دیکھیں اللہ کی ملاقات، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑ رہے ہو. اور یہ آیت کافروں کے لیے ہے قرآن میں، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. تو ہماری تو دیکھیں زندگی جو ہے بس ظاہر کے لیے وقف ہے. اللہ کی ملاقات کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. دیکھیں ایک بات پہ آپ غور کیا کریں. قرآن تو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ظاہر ہے اس میں بہت سی حقیقتیں ہیں، بہت سے معارف ہیں اس میں. تو آپ سوچیں اس پہ. یہ اللہ کی ملاقات یہ تو ڈن ہے. اللہ سے ملاقات روز قیامت ہماری ڈن ہے. مومن جو ہیں وہ تو اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں پڑ جائیں گے. مومن سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہوں گے ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. ہمارے جیسے لوگ سے میری مراد وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کے زندہ رہے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. ان کو ہمیں قیامت کے دن سجدے کی طرف بلایا جائے گا، ہم اس کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے.
اور ہم دیکھیں، میں حقیقی باتیں کر رہا ہوں، میرا مذاق کا آپ سے کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں آپ سے ایسی باتیں کہوں جو حقیقت پہ مشتمل ہے۔ ساری باتیں جو ہیں قرآنی آیات سے ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کے زندہ رہے۔ یہاں فرد جرم ہو رہی ہے وَلِقَائِهِ، کفروا بلقائه، اللہ کی ملاقات کو۔ تو دیکھیں، وہ میں آپ کو روز قیامت کی بات کر رہا تھا۔ روز قیامت میں ملاقات ہماری اور رب کی، یعنی مومنوں کی اللہ سے ملاقات ڈن ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حشر کا دن تو ملاقات کا دن ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس قائم ہے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ، اے رسول، اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ جواب دیا جناب نے کہ دیکھو، سوال پوچھا کہ جب کبھی سورج ہو، بدلی نہ ہو، دن کا وقت ہو اور سورج نکلا ہوا ہو، کیا تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر دوبارہ حضور نے پوچھا کہ دیکھو، جب 14ویں کا چاند ہو، بدلی نہ ہو، تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ ثم سبحان۔ یہ دن ہے ملاقات کا، قیامت کے دن رب کی ملاقات کا دن ہے، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بشر عباد، میرے بندوں کو آپ خوشخبری دیتے۔ بشارت تو یہاں پہ ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، یہ سودا تو مومن کر لیتا ہے اپنے اللہ سے، اور وہ اللہ کی ملاقات کو سچ جان کے زندگی گزارتا ہے۔ مومن جو ہے اللہ کی ملاقات کو سچ سمجھ کے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو اگر آپ حقیقت سمجھ لیں، پھر آپ اس کے لیے تیاری کریں گے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، کوئی یہ اتنی خاص وہ نہیں ہے کہ آپ کا مکان گرنے والا ہے، کسی کا بھی مکان ہو، آپ کا نہ کوئی بھی ہو، بوسیدہ ہے، گرنے والا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، میاں بیوی سب لوگ رہ رہے ہیں، ایک فیملی رہ رہی ہے، 8 لوگ ہیں، اور بلدیے کی طرف سے ان کو نوٹس ملتا ہے کہ بھئی ایک ڈیٹ بتا دی جاتی ہے، ٹائم بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ آئیں گے، یہ تمہارا مکان خطرناک ہے، اس کو ہم گرا دیں گے۔ 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہاں کے بلدیہ والے، یعنی جہاں بھی آپ کو اطلاع مل رہی ہے، وہ آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے جو وعدے ہیں اس پر سچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو بلدیہ کا کردار یہ ہے اس وقت، جو بھی ہے، مثال میں سیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ویسے ہی کرتی ہے جو نوٹس دے دیا کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو آپ تو وہ اطلاع ملتے ہی، نوٹس ملتے ہی اپنے لیے گھر کی تلاش شروع کر دیں گے، اور گھر کے گرنے سے 2 دن پہلے آپ اس مکان کو خالی کر دیں گے، کیونکہ گھر کا گرنا یقینی ہے، آپ کا یقین ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک خبر آپ کو ملی، 1 ہفتہ پہلے آپ کو ایک خبر ملی، اور وہ خبر سچی تھی، باقاعدہ مستند ذرائع سے ملی، اور جس کی طرف سے خبر ملی وہ سچ بھی ہے، وہ ادارہ سچا ہے، اور وہی کوئی سفارش کام نہیں آتی۔
یہی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن سچا ہے اور ملاقات سچ ہے، حقیقت ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر دوزخ کی اطلاع ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سورہ نبا کا مضمون ہے 30ویں پارے میں۔ جہنم جو ہے گھات میں ہے، اور وہ جو حد سے سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ للطاغین مآبا، ٹھکانہ ہے سرکشوں کا۔ ہم سرکش ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، گھات میں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہماری گھات میں ہے، انتظار میں ہے کہ یہ کب یہ بندہ توبہ کر کے میری طرف رجوع کرے گا، اور بندے کی توبہ پر بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں وہ مفہوم ہے نا کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے صدق دل سے، پھر حدیث وہ مکمل آپ یاد ہوگی، میں مفہوم اس کا بتا رہا ہوں مختصر، کہ ایک مسافر جو صحرا میں چل رہا ہے، سارا سامان کھانا پینا پانی وغیرہ اونٹ پر لدا ہوا ہے، وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک سائے میں آرام کرتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہوتا ہے۔ وہ بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، آخر تھک ہار کے مایوس ہو کے موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب تو موت آئے گی۔ اس میں پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹ سارے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے اٹھنے کے انتظار میں۔ تو یہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے کہ اے رب، کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، خوشی میں، یعنی بے ساختہ انداز میں نا، ارادے سے بے ساختہ انداز میں یہ کہہ اٹھتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس کی۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، یقین کر لیں، کریں یا نہ کریں ہمیں تو یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم تو توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، رجوع اللہ کے لیے تیاری نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب توبہ کر لو، لیکن ہم توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا کا دیکھیں ہمیں اتنا زیادہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توبہ کا مطلب وہ روایتی توبہ نہیں ہے، اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے منزل حیات کو پہچان لیں، مقصود حیات کو پہچان لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لیں، اپنی مال و جان اللہ پہ فروخت کر دیں۔ اللہ اس ڈیل کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میرے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت۔ جنت میں کیا ہے؟ ملاقات۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈیل کے لیے دیکھیں، میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توبہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ توبہ کے درجات ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو جانیں، پھر اس مقصد کو اپنی منزل بنا لیں، زندگی اس کے لیے خاص کر لیں، اس کو ترجیح نمبر 1 بنا لیں، پھر اللہ سے ڈیل کر لیں کسی مقامی نمائندے کے ذریعے، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں۔ اور اللہ کے حکم، اور اب کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، نفسانی خواہشات کی بجائے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اب آپ کی ڈیل پکی ہوگی اگر آپ نے ایسا کر لیا۔ یہ توبہ صحیح ہے۔ فمن تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے 3 درجوں میں بات بتائی ہے ہمیں۔ فاما من تاب، جو پلٹ آیا سرکشی سے،
باطل مقصد حیات سے، اور یقین کر لیا اس نے اپنے اوپر، اپنے رب پر، کہ اللہ ہی میری منزل ہے، وہی میرا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور معبود بھی وہی ہے۔ وعامل صالحا، پھر اس کے مطابق زندگی اس کے مطابق گزارنے لگا۔ وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتہائی کریم اللہ ہے میرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اب میں جو برائی جو ہیں اس کو نیکیوں میں بدل دوں۔ سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا بھیا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ ہم تو بھاگے ہوئے ہیں، اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ سے فرار کیا ہوا ہے ہم نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر کی آیت ہے۔ رب تو تمہارے انتظار میں ہے، لیکن دوزخ بھی انتظار کر رہی ہے ہمارا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ تو دیکھیں، جو بات میں کر رہا ہوں، بات ہو رہی ہے سرکشوں کی، بات ہو رہی ہے مجرموں کی۔ ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم قرآن کے مجرم ہیں، اپنے رسول کے مجرم ہیں، اپنے اسلام کے دشمن ہیں، مجرم ہیں۔ سب کچھ ہم نے ترک کر دیا ہے، اے ٹو زی۔ جس چیز کا تعلق ہماری کامیابی سے ہے اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یعنی وہ وجوہات جس کی بنا ہم ناکامی سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوزخ سے بچا لیے جائیں گے، وہ وجوہات تو ہم نے قطعاً بھلائی ہوئی ہیں، اور اس وقت عملی طور پہ ہم جہنم جانے کی پوری تیاری میں مصروف ہیں۔ ہم رب کی سرکشی میں اور رب کی نافرمانی میں مصروف ہیں۔ رب نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا ہی کے لیے زندہ ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، بوڑھا ہو جاتا ہے، آخری عمر ہوتی ہے، 70 سال، 65 سال، 80 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پہ چونکہ مہر لگ جاتی ہے، لہٰذا یہ دنیا ہی کے خیال میں رہتا ہے، دنیا ہی کے خیال میں رہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا، حرص دنیا جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دو خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، مال کی اور عمر کی۔ تو ہم مطالعہ کر رہے تھے آیت نمبر 105 کا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالہم۔ میں لقائی پہ بات کر رہا تھا، اللہ کی ملاقات کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، اس بات پہ تو ذرا غور کریں نا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری باتیں آپ سنجیدہ لیں، میں آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، کوئی بھی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میری یعنی جو خواہش ہے وہ کیا ہے، وہ سورہ مزمل میں لکھی ہوئی ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف رخت سفر باندھ دے، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چل پڑے۔ تو باقی تو میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے میں نے پناہ مانگی بھی ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک سلامتی کا راستہ بتا رہا ہوں اور اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں،
تو آپ اس کو نظر انداز مت کریں، اس بات کو سیریسلی لیں۔ اپنی زندگی میں ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں جنت کو اپنے نام کر لیں، جنت کما لیں۔ اور وہ کیسے کمائیں گے کہ آپ اللہ سے ڈیل کر لیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں، اس کے ذریعے اللہ سے وہ ڈیل کر لیں، اللہ کو منزل بنا کے قرآن کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم